میں نے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، ایمان توحید سے لے کر اللہ کی وحدانیت سے لے کر اور ایک مومن کے عقیدہ آخرت اور رسالت سے لے کر اس کے بیت الخلا میں استنجے کے طریقے تک ایمان پھیلا ہوا ہے۔ ایک بیماری پیدا ہوئی ہے اور غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ استنجا ایسے کیا جائے ایسے کیا جائے، یہ تو انسانی عادات ہیں۔ اصل تو عقیدہ توحید ہے۔ بس اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو باقی جو ضروریات زندگی ہیں اتنا حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، کسی ملک کسی قانون کے اعتبار سے آپ کے لیے اس کو کوئی حیرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن اصل عقیدہ توحید ہے اور اصل تو فرائض کا ادا کرنا ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ مسلمان نے کفر اسلام کے درمیان کے فرق کو تو سمجھ لیا، لیکن کافر اور مسلم کے درمیان کے فرق کو بھلا دیا۔ اس بات پر توجہ دینی پڑی۔ دو چیزیں بہت عام ہیں اور دونوں کے نہیں برابر ہیں۔ ایک فرق ہونا کفر و اسلام کے درمیان، اس کو عقیدہ اور فرائض کہتے ہیں۔ اس کو عقیدہ اور فرائض کہتے ہیں۔ فرق ہونا کفر و اسلام کے درمیان۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں کفر و اسلام کے درمیان جو فرق ملے گا وہ فرائض کا اور عقیدہ کا فرق ملے گا، توحید و شرک کا فرق ملے گا، توحید و شرک کا فرق ملے گا، آخرت کے اقرار اور انکار کا فرق ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یا انکار ملے گا۔ لیکن سوال صرف اس کا نہیں ہے کہ کفر اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، سوال اس کا ہے کہ کافر مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ سوال ہے اس کا کہ کافر مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ اگر آپ کفر اسلام کے درمیان کے فرق کو کافی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے کافر کے درمیان فرق باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا حلیہ، آپ کا معاشرہ اور آپ کی تمام ضروریات ایک کافر کے طریقے پر پوری ہوں گی اور آپ اپنے عمل سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں گے، اور آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ایسے تو فرق کفر اسلام کے درمیان کا ہے۔ وہ الحمدللہ میں نمازی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیے ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ تلاوت کا ذکر کا بھی معمول ہے، اور اس کے علاوہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، جنت دوزخ حق ہے، نبی حق ہے، اللہ کو حق ہے، میں اس کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ اپنے اور کفر کے درمیان کے تو فرق کو سمجھیں گے، لیکن آپ کافر مسلمان کے درمیان کے فرق کو ایسا بلائیں گے کہ آپ کافر کے حلیے سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کی طرف سے عملی کفر کی دعوت ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان کی طرف سے عملی کفر کی دعوت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی لائن کی سنتوں کو اور اپنے حلیے کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دے۔ اس سنت کا چھوڑنا اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنا ہے۔ اپنے آپ کو میں آپ سے بالکل بے تکلف کرتا ہوں۔ کفر کو آپ کی نماز سے، روزے، حج، زکات سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کی جائے عبادت آپ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے،
کوئی اختلاف نہیں. وہ آپ کو نہ نماز سے روکیں گے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکات سے، کچھ نہیں. اس لیے کہ کفر اس راز کو جانتا ہے. کفر کافر اس بات کو جانتا ہے، اور ان کا یہ مقصد زندگی ہے کہ ایک مسلمان اگر کفر اسلام کے درمیان فرق کرتا ہے تو کوئی ان کے نزدیک و ذکر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، اس بات کو کفر برداشت نہیں کرتا. میری بات بہت دھیان سے سننے کی ہے. اور اس زمانے کے جاہلوں نے مسلمانوں کو ایک ایک اندھا کیا ہے کہ یہ تو ایمان کا وہ حصہ ہے جو زائد ہے، اور اسے تو کمال ایمان مراد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاہل قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا ہے. کھانے کی سنت، سننے کی سنت، لباس کی سنت، یہ تو وہ زائد چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر اس کا عمل نہ ہو سکے تو یہ کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کفر نہیں ہے. اور یہ تین حدیثیں ہیں، لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن والی حدیثیں، اس سے تو کمال ایمان مراد ہے. گویا کہ کمال ایمان کو نوافل کی طرح زائد چیز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نفلیں پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر نفلیں نہ پڑھیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا پاگل جاہل گمراہ کوئی نہیں ہوگا جس کا خیال یہ ہو کہ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو مومن کی ضرورت سے زائد ہے، عمل کر رہے اس پر تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. جس نے یہ خیال کر لیا کہ ایمان سے متعلق یہ حدیثیں یہ ایمان کا زائد حصہ ہے، اس نے اپنے ایمان کے آدھے حصے کو ضائع کر دیا. ایمان کے آدھے حصے کو ضائع کر دیا. جی ہاں، اس نے اپنے ایمان کا آدھے حصے کو ضائع کر دیا. جبکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مزاج منافقین کا تھا، کیونکہ منافقین کفر اسلام کے درمیان ایسے معلق رہتے تھے اور ایسے لٹکے رہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی نظر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور کفار ان کو کافر یقین کرتے تھے. اتنا مشابہت ہے ان کی زندگی کفر کے کہ کفار ان کو کافر ہی سمجھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور بہت مشکل سے وہ اللہ کے راستے کا خروج بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ فرائض چھوڑ دیے ہم نے اجتماعی تو پھر ہم مسلمانوں میں سے نہیں رہیں گے اور مسلمان ہمیں اپنی جماعت سے خارج سمجھیں گے. اس مجبوری میں وہ فرائض پر عمل کر لیا کرتے تھے. میں تو بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کا منافق اس درمیانے والے اسلام سے وہ بالکل راضی اور مطمئن تھا. آپ میری بات پر توجہ دیں گے. ایمان کا ایک حصہ ضائع کر دیا لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یہ احادیث لا یؤمن والی روایتیں یہ سب ایمان کا وہ زائد حصہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اختیار کر لیں، چاہیں تو آپ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں اس کو نبی کہنا حماقت ہے اور جہالت، جبکہ بات اثر یہ ہے کہ مسلمان کو جتنی نفرت اور جتنی دوری ایک بت کی پوجا کرنے سے ہونی چاہیے، مسلمان کو جتنی دوری اور جتنی نفرت ایک بت کی پوجا کرنے سے ہونی چاہیے. اللہ کی قسم قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کو اپنی ضرورت کو کافر کے طریقے پر پورا کرنے سے اتنا ہی دور رہنا چاہیے، اس سے اتنی نفرت ہونی چاہیے.
اتنا پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ یہ تو عادات ہیں، ضروریات ہیں، یہ تو زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہیں گی۔ اصل تو مسئلہ توحید و رسالت کا ہے، اور اصل مسئلہ تو عقیدے کا اور فرائض کا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا آپ سے، یا رسول اللہ، ان کفار کا ایک طریقہ ہے اور وہ بھی ایک انتظامی لائن کی ہے، وہ انتظامی لائن کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پر لٹکا دیتے ہیں، حفاظت کے لیے، سہولت کے لیے۔ یہ کہ زمین پر رکھیں گے تو زمین زنگ کھا جائے گی اور جو زنگ کھا جائے گا خراب ہو جائے گا۔ یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پہ لٹکا دیتے ہیں۔ اے اپنا اپنی اجازت دیجیے، کیا ہم بھی ایسا کر دیں؟ کیا ہم بھی یہ سوال صحابہ نے کیا آپ سے، کیا ہم اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے ان کی طرح ایک درخت ایسا کر دیں جس کا ہتھیار لٹکا دیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اپنی کسی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ اس کو حدیث میں خود پرستی کی طرح اہمیت دی گئی ہے۔ کیا میں کچھ بول رہا ہوں اور آپ کی طبیعتیں اصل بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ آپ کو یہودی بنانے کے لیے یہ کہا گیا ہے آپ سے کہ اصل تو توحید اور عقیدہ ہے اور اصل تو فرائض ہیں، باقی تو فروعی چیزیں ہیں، کوئی آدمی عمل کر لے تو جتنا کر سکے اتنا کر لے، اس کی کوئی زیادہ اس میں کوئی زیادہ اجبار نہیں ہے۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ آپ فرائض میں اجبار تو فرائض میں کہتے ہیں اجبار ہے، یعنی آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور آپ سنتوں میں کہتے ہیں کہ اختیار ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال عقیدہ رسالت اور توحید کے خلاف فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار، فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار۔ میں کہتا ہوں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ فرائض کو اسلام کے طریقے پر ادا کریں اور معاشرہ یہودیوں کے اختیار کریں، اس کا مطلب ہی صرف یہ ہے۔ میں نے بات کہہ رہا ہوں کہ جو اہمیت اسلام میں عقیدہ توحید اور فرائض کی ہے اور جنت اللہ کے وجود پر ایمان لانے کی ہے، اللہ کی قسم وہ اہمیت مسلمان کے معاشرے اور اپنی وقتی ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی وہ اہمیت۔ میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، میں اس کا واقعہ کر رہا تھا کہ صحابہ نے کیا سنا، اگر ہم ان کفار کی طرح ہم بھی ایک طرف ایسا کر لیں تو میں ہتھیار لٹکا لیا کریں تو آپ اس بارے میں کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ یہ کہہ کے ٹال دیتے کہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یا آپ یہ کہتے کہ بھئی ہمیں ان کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے قلزم سے پار ہو گئے اور دونوں وقت ہو گیا، وہاں سے نکل کر راستے میں چلتے ہوئے ان کی نظر پڑی بنی اسرائیل کی، ان کو ایک جگہ نظر آیا کہ کچھ لوگ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے، لوگ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے، ان کو یہ طریقہ اچھا لگا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی ایک ایسا بت ہونا چاہیے جیسا بت ان کا ہے۔ آپ سے کیا نعوذ باللہ۔ صحابہ کا سوال ہے
ان کے طریقے پر ہتھیار لٹکانے کا آپ کا جواب ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ آپ پوچھیے. میں عرض کرتا ہوں یہ سوال تو غیروں کے طریقے پر ضرورت کی پورا کر ہوا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ تینوں مثالوں پر غور کیا جائے. عادات میں، ذکر میں اور عبادات میں تینوں کی مثال پیش کریں. یہ پہلی مثال ہے کہ ضرورت میں ایک چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا مجھ سے ایک درخت کا مطالبہ کرنا ان کافروں کی طرح ہتھیار لٹکانے کے لیے، تمہارا مطالبہ بالکل بت پرستی کا برابر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا ہماری لیے بھی ایک ایسا کچھ ہونا چاہیے جیسا کچھ ان کا ہے. یہ جواب آپ نے دیا. آپ نے یہ جواب دیا. اس جواب کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اتنی نفرت اور دوری خود پرستی سے ہونی چاہیے، اتنی نفرت اور اتنی دوری کفار کے ہر طریقے سے اور ان کے ہر عمل سے، اگر کہ وہ عمل ضرورت کے لائق ہو اسے کو رہنا چاہیے. بعض یہود جو اسلام لے آئے اور فقط سے مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم توریت پڑھ لیا کریں، صرف تلاوت کی اطاعت تو کریں گے قرآن کی. قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا مقتدا ہے، قرآن ہمارا مطاع ہے، اسی کی اطاعت کریں گے. لیکن صرف برکت کے لیے یا ہمیں اس کتاب سے ایک عرصہ اس سے ہمارا تعلق رہا ہے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو کیا اجازت ہے کہ ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں؟ آپ بولتی آسانی کتاب ہے، اللہ کے احکام اس کے اندر ہے. ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے، مرد و عورت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو توریت پر ایمان لانا فرض ہے. اس کتاب پر ایمان لانا فرض ہے. اس کتاب کو صرف پڑھنے کی اجازت مانگی ان صحابہ نے جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور یہودیت کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور آپ پر ایمان لے آئے تھے. ادھر نے اجازت مانگی آپ سے کہ کیا ہم توریت پڑھ لیا کریں. تو جب قرآن نازل ہوا اللہ نے ڈانٹ دلائی ان کو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ حکم خدا نہ کرے نماز کے انکار کرنے پر یا زکات کے انکار کرنے پر یا روزے کا انکار کرنے پر یا حج کا انکار کرنے پر نہیں آیت نازل ہوئی یہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ ادخلوا فی السلم کافہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس موقع پر جب اسلام لانے والے یہودیوں نے جو پہلے یہودی تھے اسلام لے آئے تو انہوں نے صرف توریت پڑھی اجازت چاہیے کہ ہم توریت پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن کو اسلام کو اتنی بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن پر ایمان لے آئے اور پھر ان کا دل چاہے توریت پڑھنے کو. کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کیوں آیا اور آپ کے غصے کو دیکھ کر پوری مسجد نبوی وہ ہتھیاروں سے اور صحابہ سے بھر گئی. آپ کے غصے کو دیکھ کر کیوں ایسا غصہ آیا آپ کو؟ حضرت عمر کے ہاتھ میں توریت کے اوراق دیکھ کر آپ کو غصہ کیوں آیا اتنا زیادہ؟ بات کیا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پڑھ کر اس بات کا پورا اندیشہ ہے
کہ آپ کو دوسرا طریقہ اچھا لگے گا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ قیامت میں کفار کے ساتھ ہوں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ بالکل سیدھی بات دیکھیں، سورے نہ پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس میں فلاں چیز اچھی لگ رہی ہے، اس طرح عمل کیا جائے۔ آپ آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی زمانے کی شریعت پر عمل کریں تو وہ گمراہ وہ نجات نہیں پائیں گے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ نبی ان کے لیے بھی نجات میرے طریقے میں ہے اگر آج زندہ ہو کر آ جائیں، اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا عمر تم گمراہ ہو جاؤ گے تو حالانکہ ان کو مستقل شریعت دی گئی۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک نبی کے منسوخ طریقے پر اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی عمل کرے، میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، اگر نبی کے کسی منسوخ طریقے پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی عمل کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور نجات نہیں پائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی کافروں کے طریقے پر عمل کرے تو کیا اس کو نجات کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ میری جگہ غور کریں، کچھ کیا سوچیے۔ اللہ اکبر۔ اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر آج کوئی ان کی شریعت پر عمل کرے، آج کوئی ان کی شریعت پر عمل کرے، میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں، یا وہ خود زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی شریعت پر عمل کریں تو وہ نجات نہیں پائیں گے۔ صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح روایت، وہ نجات نہیں پائیں گے۔ اس نبی کی آمد نے نبیوں کے طریقوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس نبی کی امت کفار کے طریقوں کو اختیار کر کے کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ سے بالکل بے تو آسان بات کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ نبی کی شریعت نے سارے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس نبی کی امت اگر پچھلے انبیاء کی طریقے پر عمل کرے تو نجات نہیں پائے گی۔ تو خود ہی سوچیے آپ، اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو کیا اس کو نجات کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ مثال ہے، ایک مثال ہے۔ انہوں نے اتنا پوچھ لیا تھا کہ کیا ہم دوڑے پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر قرآن نے فوراً تنبیہ کی، اور قرآن نے کہا کہ دو کشتی کے سوار مت بنو اور ہو جاؤ گے۔ پوری مصری میں کعبہ کا مطلب یہ ہے، پوری مصری میں کعبہ کا مطلب یہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آپ اس درجہ کریں۔ اگر دو کشتیوں میں آدمی ایک پیر اس کشتی میں رکھے، ایک پیر اس کشتی میں رکھے تو کیا یہ آدمی سفر کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ ساحل تک پہنچ سکتا ہے؟ ہم معبود کی کیا کشتیاں جو چلتی ہیں ہوا کے دوش پر چلتی ہیں کشتیاں، کیا اگر آدمی چاہے کیا انسان کے ساتھ ساتھ میری خواہش پوری ہو جائے تو ایسا آدمی کو نجات نہیں پا سکتا، وقت ہو جائے گا، کیونکہ جو کشتی کا سوار وہ سفر کر ہی نہیں سکتا، وہ سفر کر ہی نہیں سکتا، اس کا ایک پیر ادھر جائے گا، ایک پیر ادھر جائے گا، یہ کشتیاں ایک ساتھ چل جائیں یہ تو ناممکن بات ہے۔ ماں کل ما یتمنی المرء یدرکہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے، اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کسی کافر کے جذبات اور کسی کافر کی خواہشات کا متمنی ہے تو یہ دو کشتی کا سوال ہے۔ ہمارا معقول ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن،
کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ اس کی ہر تمنا دنیا میں پوری ہو جائے تو یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ ہوائیں چلتی ہیں کشتی کی چاہت کے خلاف. ہوائیں چلتی ہیں کشتی کی چاہت کے خلاف. کشتی نہ جانا چاہتی ہے، ہوا چلے جاتی ہے. اس لیے سب بات کہ خواہش کا دین، اللہ اکبر، خواہش کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے، خواہش کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنے لیے چند سنتوں کو چھانٹ رہا ہے تو یہ خواہش کے دین کرے نہیں. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے. اگر مسلمان بعض سنتوں کو اپنے لیے چھانٹ لیتا ہے تو یہ اس کا خواہش کریں یہ خواہش کا دین ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات سے عرض کی ہے کہ تورات جیسی کتاب اگر آپ کو پڑھنے کو دل چاہتا ہے تو یہ آپ کا خواہش کا دین ہے. قرآن فوراً اس پر آیا تھا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، قرآن بھی پڑھو، تورات بھی پڑھو. یہ ہمیں روٹی ہے، صاف بات. اسلام نے اس کو برداشت نہیں کیا. کیا تورات بھی پڑھے اور قرآن بھی پڑھے. ٹھیک ہے، کسی بھی کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی اصل غرض عمل ہے. جس کتاب کا عمل منسوخ کر دیا گیا ہو، آپ اس کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ جب اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کے علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی ہے. آگے چلیے. ایک عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. اور ایسی عبادت ہے روزہ، اللہ اکبر، کہ اس عبادت کے لیے جنت کا داخلہ اور جنت کا دروازہ ساری عبادات سے لگے. نماز کا، زکات کا، حج کا، اخلاق کا، سخاوت کا، میں کہتا ہوں جتنے بھی اعمال خیر ہوتے ہیں ان سارے اعمال خیر کے دروازے جنت میں داخل ہونے کے لیے مشترک ہیں. لیکن روزگار کے لیے دروازہ مستقل الگ ہے. قابل یاد روزگار کے لیے دروازہ ہے. ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ سارے دین کو الگ صبر کہا گیا ہے اور صرف روزے کو مستقل صبر کہا گیا ہے. ہاں بڑھیا. حدیث میں روزے کا نام صبر ہے. سارا دن ایک طرف صبر ہے، روزہ مستقل صبر ہے. اس لیے کہ یہ انسان کو ایسے فطری تقاضوں سے روک دیتا ہے جن فطری تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے. روزہ ان فطری تقاضوں سے روک دیتا ہے، کھانے سے، پینے سے، شہوت سے روزہ روک دیتا ہے. اس کو صبر کا فرمایا یہ صبر ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے. فرمایا کہ یہ صبر ہے اور اس کے بدلے میں اللہ خود روزگار کے ہو جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے. نماز نظر آ جائے گی، حج کرتا ہوا آدمی نظر آ جائے گا، زکات دینے والا زکات دیتا ہوا نظر آ جائے گا. لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی. نظر نہ آنے والی عبادت ہے. اس روزے کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا کیا روزہ یہ یہود روزہ رکھتے ہیں ایک دن کا. یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ یہ شکرانے میں رکھتے ہیں جن کو نجات ملی ہے فرعون سے، اور اس دن کا شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے کے حقدار ہیں، مگر ہمیں روزے جیسے عمل میں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ روزے جیسا عمل، اگر ایک مسلمان کا روزہ غیر مسلم کے روزے کے مشابہ نہیں ہو سکتا تو ایک مسلمان کا حلیہ غیر مسلم کے حلیہ کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ میں آپ سے پوچھ کہہ رہا ہوں، روزہ جبکہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، جب اس میں غیر مسلم کی مخالفت کا حکم ہے کہ آپ روزہ رکھیے، لیکن ان کا روزہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ کھا لیں یا پی لیں، روزہ روزے کی طرح تھا، روزہ ان کا روزے کی طرح ہوتا تھا۔ اس روزے میں بھی حکم یہ دیا گیا کہ آپ کا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہیں ہو سکتا، آپ کو آپ کے پاس اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے روزے کی مخالفت کا، کیونکہ ان کا روزہ آپ کے روزے کی طرح ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، یہود کا روزہ مسلمانوں کے روزے کی طرح ہے، لہذا مخالفت کرنے کے لیے ہمارے ان کے روزے میں فرق ہو، اس کے لیے 2 روزے رکھے جائیں۔ ٹھیک ہے، مخالفت میں سوچیے، کیونکہ آپ کا ان کا روزہ بالکل ایک سا ہے، فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا آپ کے یہود کے روزے میں؟ فرمایا کہ اس لیے فرق کرنے کے لیے آپ کو 2 روزے، آپ نے فرمایا 2 روزے رکھو، آپ عاشور کا روزہ نہیں رکھتے، مت رکھیے، کوئی نہیں۔ اگر آپ رکھیں تو آپ کی ذمہ لازم ہے کہ آپ اس سے یہود کی مخالفت کریں۔ آپ ذرا کر لیجیے، میں نے 3 باتیں رکھی، ضرورت میں، تلاوت میں تو روزے جیسے باتیں۔ جب ان میں مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کرے تو آپ اسے زیادہ کر لیجیے، پھر مسلمان کا اپنے شکل اور لباس میں اور اپنے کھانے پینے میں غیروں کی مخالفت کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا آج کل کے جاہل اناڑی قسم کے لوگوں نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماضی کا نظام عجیب ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا سب سے پہلے معاشرہ منتظر ہو، مسلمان کے پہلے معاشرہ منتظر، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کے عقیدے اور مسلمان کے فرائض کی حفاظت اللہ کی قسم صرف معاشرت ہے۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دماغ کی وسعت اتنی ہے نہیں کہ یہ بات آپ کے دماغ میں سما سکے، مجھے معلوم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جن کے دماغ اور دل غیروں کے طریقوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، انہیں ایسی باتیں غلو اور زیادتی معلوم ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ شدید اور شدت پسند کہتے ہیں۔ میں آپ سے رکھتا ہوں، توحید اور فرائض اللہ کی قسم معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت، معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ایک اصولی بات ہے کہ مسلمان کا حلیہ، مسلمان کا ظاہری حلیہ، ہماری بات آپ یاد رکھنا، مسلمان کا ظاہری حلیہ یہ گری پر چھلکے گری کے اوپر چھلکے کی طرح ہے، گری پر چھلکے کی طرح ہے۔ میں آپ کو بہت آسان مثال دے رہا ہوں، گری بہت کمزور ہے، گری بہت کمزور ہے۔ آپ بادام کی گری، آپ روٹی کی گری آپ دیکھ لیجیے، اندر گری بہت کمزور ہے اور اس کے اوپر کا چھلکا اتنا سخت ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو بعض مرتبہ اسے توڑنے کے لیے کوئی آلہ استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ دان سے نہیں توڑ سکتے، ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے۔ میں آپ کو کوئی اچھی مثال دے رہا ہوں، گری کی جو حفاظت ہے
تو اس طریقے سے آپ کی توحید اور عقیدے کی جو حفاظت ہے وہ آپ کی حلیت سے ہے. اگر آپ کا حلیہ بدل گیا جی ہاں تو آپ کا سمجھ لیجئے کہ آپ کا چھلکا پھٹ گیا ہے. یہاں سے سڑان شروع ہوگی, آخر میں توحید تک پہنچے گی. آپ کوئی سیب کا چھلکا پھٹ جائے, کوئی کیلے کا چھلکا پھٹ جائے, یہاں سے سڑنا شروع ہوتا ہے, آخر میں جا کر بیچ تک سڑان پہنچتی ہے. میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں. ان گدھوں کو مثال دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہے کہ لباس کی کوئی قید نہیں ہے اور مسلمان کی حجے کی کوئی قید نہیں ہے. اصل تو نماز, روزہ, حج, زکات یہ اسلام ہے. میں ان احمقوں کو بتانا چاہتا ہوں. سوچیے آپ غور کرنی چاہیے, میری بات کو غور کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں. اس لیے کہ اصل یہودیت کا جو اصل مقصد ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں مسلمانوں کو اپنے حلیے میں رکھنے کا ان کا بنیادی مقصد ہے. آپ زکات دیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, حدیثوں کے بدل کیا وجہ ہے؟ میں حیران اس بات سے, مسلمان کے یہاں اسلام کے حلیے کی اہمیت نہیں ہے, لیکن یہود و نصارہ کے یہاں اپنے حلیے کی اہمیت مسلمان کے اسلامی حلیے سے زیادہ ہے. آپ کو نماز سے روک دیں, زکات سے روک دیں, حج سے روک دیں. میں کہتا ہوں کہ ان فرائض سے تو کافروں نے صحابہ کو نہیں روکا اور کفار نے انبیاء کو نہیں روکا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان فرائض سے تو کفار نے نبی کو نہیں روکا. سوچیے آپ کس سے روکا؟ کفار نے جو کوشش کی ہے آپ سے حاصل کرو. اللہ اکبر. میں اس کی مثال پیش کروں گا آگے. میں تو جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس حلیے کی آپ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ حلیہ آپ کے عقیدے کا محافظ ہے. اس طرح گری کا چھلکا گری کی حفاظت کر رہا ہے. جس پھل کا چھلکا پڑ جاتا ہے وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے. سڑان آخر میں پہنچتی ہے بیچ تک. اندر عقیدہ توحید جسے کہا جائے یا فرائض کی اہمیت کہا جائے, ورنہ سب سے پہلے معاشرہ مرتب ہوتا ہے. یہاں سے ابتداء کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں سے ابتداء کی ابتدا ہوتی ہے تو ذرا معاشرہ مرتب ہوتا ہے. معاشرے کے مرتب ہوتے ہی میں بے شکل آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کا معاشرہ اگر بگڑ گیا تو آپ کو ہر جگہ فرائض کے ادا کرنے میں خوف اور شرم اور جھجک محسوس ہوگی. آپ کا حلیہ ہی تقاضا کرے گا اس بات کا کہ یہاں نماز کا موقع نہیں دیا, عبادت نہیں. معاشرے کا احتجاج فرائض کا استحباب پیدا کرتا ہے, فرائض کو ہلکا بنا دیتا ہے, اور فرائض کا استحباب مسلمان کو مرتد کر دیتا ہے. میں تو بالکل صاف بات کر رہا ہوں. فرائض کو ہلکا سمجھنا مسلمان کو مرتد کر دیتا ہے, اور مسلمان اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا کہ فرائض کو ہلکا سمجھتا ہو. تو میں نے عرض کیا کہ اور بھیا میں آپ سے بے فکر کہہ رہا ہوں, اسلام کا تعارف نہ نماز سے ہے, نہ روزے سے ہے, نہ زکات سے, نہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں صاحب, حقوق اللہ سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا. حقوق اللہ کے ادا کرنے سے حقوق اللہ کے ادا کرنے سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا. نہ اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور نہ اس میں اسلام کا امتیاز ہے, بالکل نہیں. اسلام کا تعارف معاشرے سے ہوتا ہے, ہر قوم کے بعد اس کے معاشرے سے.
اب قوم کا تعارف اس کے معاشرے سے، ہر قوم کا معاشرہ بتائے گا یہ آدمی کس قوم کا ہے. جی ہاں، اس لیے دنیا میں محنت کی گئی کہ مسلمان کو اس کے حلیے کے اعتبار سے یہودی یا اس کے حلیے کے اعتبار سے غیر مسلم بنا دیا جائے. جی ہاں، تو پہلے ان کا حلیہ بدلے گا پھر ان کا نصحال بدلے گا. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. قرآن میں یہ آیت میں نے پڑھی شروع بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار. اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اپنی ضرورت میں، اپنے لیے میں، اپنی ضرورت میں، اپنی شکل، اپنے لباس میں غیروں کی طرف مائل مت ہونا ہرگز، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. اور آگے احادیث بے شمار ہے. موسیٰ فرما دیا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو مسلمان میرے طریقۂ عادات پر نہیں ہے، میرے مذہب پر نہیں فرمایا، میرے طریقے کی نماز پر نہیں فرمایا، میرے طریقے کے روزے پر نہیں فرمایا، میرے طریقے حج پر نہیں فرمایا، میرے طریقے زکات پر نہیں فرمایا. فرمایا کہ جس مسلمان کی ضروریات میرے طریقے پر پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ مسلمان میری جماعت میں سے نہیں. آپ یہ بات سوچیں. یہ بات واضح ہے کہ اس مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. سب باتیں یہ کہ زمانے میں مسلمانوں کا دل و دماغ وہ باطل سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ لوگوں کو ان روایتوں کے بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی اس طرح اچھی بات ہے اور اس بات کے لیے لوگ پریشان ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ سے میں تکلف کہتا ہوں، جتنا تعصب مسلمان کے دل میں کافر کا ہوگا اتنا اس کا معاشرہ متاثر ہوگا. آج کل کے مسلمان نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے، تم اللہ کے غیر سے نہ ڈرتے تو تمہارا حلیہ کافر کے مشابہ نہ ہوتا. تمہارا حلیہ کافر کے مشابہ کی وجہ سے یا تو تمہیں کفر سے محبت ہے یہ تمہارے دل میں کفر کا رعب ہے. اس طرح کچھ سی بات نہیں ہے. میں تو آپ سے بالکل صاف بات ہوں. مسلمان کا حلیہ سنت کے خلاف ہونے کی صرف دو وجہ ہو سکتی ہے، یا کفر سے محبت ہے یا کفر کا، اور دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. کافر سے محبت ایمان کے خلاف ہے اور کافر کے دل میں رعب ہونا بھی ایمان کے خلاف ہے. اس لیے کہ مومن اللہ کے غیر سے متاثر نہیں ہوتا اور مومن اللہ کے غیر سے محبت نہیں کرتا. مسلمان سوچتا ہے کہ میں اس ماحول میں، اس ملک میں، اس شعبے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں کون سی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ یہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، خلاف سنت قوانین سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. معاشرے کو کہہ رہا ہوں اللہ کا قانون.
توحید رسالت فرائض سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں معاشرے کو اللہ کا قانون کہہ رہا ہوں۔ یہ مسلمان اتنا متاثر ہوتا ہے غیروں سے کہ یہ اللہ کے قانون، اللہ کا قانون، اس کو تو قانون پیش نہیں کرتا، یہ میرا خدا کے قانون ہے۔ البتہ کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ بھی کیا بولتا، کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے، کہ اللہ میں کیا کروں، ان کفار کا قانون یہ ہے، میں کیا کروں، ان کافروں کا قانون یہ ہے، اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اور مجبور سمجھ کر یہ کفر کے قانون کو سنت کے خلاف قبول کر رہا ہے۔ اسے کیا کرتے؟ حیرت کی بات، صحابہ نے اللہ کے قانون کو بادشاہ کو پیش کیا، صحابہ نے اللہ کے قانون کو بادشاہوں کو پیش کیا ہے، اور مسلمان کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میں آپ سے بالکل بہت کام کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی دماغ میں اترے کسی کے۔ جہاں کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی قانون سننے کے خلاف آتا ہے، مسلمان اللہ کے سامنے کہتا ہے جی میں کیا کروں، ان کا قانون یہ ہے۔ جب مسلمان کافر کے قانون اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو یہ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہوگا، مجرم ہوگا۔ اور اگر یہ اللہ کے قانون کو پیش کرے تو بھائی اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا، اس میں پورا ہو جائے گا۔ جو آدمی اللہ کے قانون کو کفر پر پیش کرے، جو آدمی اللہ کے قانون کو اس پر کفر پر پیش کرے، جو مسلمان اللہ کے قانون کو کفر پر پیش کرے اور نبی کی سنت کو کفر پر پیش کرے، وہ اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، معذور بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا، اور اس میں پورا ہو جائے گا۔ اور جو شخص کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کرے، آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ وہ مخلوق کے بنائے ہوئے قانون کو خالق پر پیش کر، حالانکہ اصل مقنن اللہ کی ذات، مقنن اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء بھی اس کے قانون کی تنفیذ کے لیے ہیں۔ اگر نبی اللہ کے کسی قانون میں، اگر نبی اللہ کے کسی قانون میں کفر سے متاثر ہو جائیں تو میں اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے بہت سخت بات ہے، میں اس کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ باتوں کا نظام یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، باتوں کا نظام یہ ہے کہ وہ آپ کے دین میں ایک رکاوٹ پیدا کرے گا۔ سننا میری بات بہت دھیان سے، آپ کے دین میں ایک رکاوٹ پیدا کرے گا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے اور صحیح ہے کہ یہ کفر تو دین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ایک ظاہری شکل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے دین سے تعلق کا امتحان لینے کے لیے اس کے دینی کام میں اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کے لیے کیا کوشش کرتا ہے۔ آئے اپنے آپ کو گرو کے حوالے کر دیتا ہے یا اس کے خلاف کوشش کرتا ہے، آگے اس کے خلاف کوشش کرے تو میں اس کی مدد بھی کروں گا، اسے اجر بھی دوں گا، اور اس کے دین میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں اللہ بتا دے میں ان سے خود نہیں دوں گا۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے دین کو رکاوٹ پیش آتی ہے تو ہم اس دین کے حصے کو ایک ایک چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ ہم آپ سے بہت ضرور عادت کرتے ہیں، مثال لوٹاتا ہوں مسلمان کے لیے کمپنیوں میں، دنیا کے شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں، مختلف
دنیا کے کاموں میں ان کے سنت کے علیہ اور ان کی سنتوں میں رکاوٹیں پیش آئی. سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو یہ کہہ دے کہ اس سنت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ حالات کی مجبوری ہے اور وقت کا تقاضا ہے اور قانون کی سختی ہے. اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے. اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے. اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں بندے کی کوشش کو دیکھنے کے لیے. اور اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے. اللہ جس کام سے روکتے ہیں بندے کو اس کی سہولت دیتے ہیں. آپ دیکھیے آپ کو سود میں سہولتیں ملیں گی, جھوٹ کی سہولت, سود کی سہولت, غبن کی سہولت. میں کہتا ہوں گناہ کرنے کی بے انتہا سہولتیں. اللہ بندے کا امتحان لیتے ہیں کہ اگر میں اس کو حرام کام کی سہولت دے دوں تو یہ اس سے بچتا ہے یا نہیں, اور اگر اس کو جائز کام میں رکاوٹ پیدا کر دوں تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. ہاں امتحان دیتا ہوں. اللہ نے اصحاب السبت پر ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا. ہفتے کے دن شکار اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ ہفتے کو شکار کریں نہ کریں اللہ کو اس سے کیا فائدہ؟ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. حرام کرتے ہیں, اس کی مثال دے رہا ہوں. ہفتے کے دن شکار حرام ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حرام سے بچانے کے لیے مچھلیوں کو غائب نہیں کیا یا مچھلیوں کو سمندر کی تہہ میں نہیں چھپا دیا کہ یہ شکار نہ کر سکے. اللہ نے ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر جمع کر دیا. ساری مچھلیاں سمندر کی. پانی نظر نہیں آتا تھا. امتحان لکھا مفسرین نے پانی نظر نہیں آتا تھا. مچھلیاں اوپر رہتی تھی, پانی نیچے رہتا. ہمارے لیے امتحان ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہفتے کے دن ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر اور دریا کے کنارے پر جمع کرتے ہیں تو تم حرام سے بچتے ہو یا نہیں؟ بتائیے آپ, مچھلی کا شکار کرنا کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے شکار کرنا؟ لیکن ہم تمہارے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا ہے. جس چیز کو ہم نے حرام کر دیا ہے ہم اس کا حاصل ہونا مشکل نہیں کریں گے بلکہ آسان کریں گے. دیکھیں اگر ہم تمہیں سہولت دیتے ہیں, حرام کام کے کرنے کی سہولت دیتے ہیں تو تم اس سے بچتے ہو یا نہیں؟ عجیب و غریب مثال, عجیب و غریب مثال. ہم دیکھیں بچتے نہیں بچتے. انہوں نے اللہ کے ساتھ حیلہ کیا, اللہ مجھے معاف کرے. جس طرح آج کل کا لوگوں کا حال ہے کہ وہ جب کوئی جو ہے رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ حیلہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ حیلہ کرنے پر عذاب جلدی آ جاتا ہے. انہوں نے حیلہ کیا, جمعہ کے دن انہوں نے اپنا جال ڈال دیا اور ہفتے کو جال پڑا رہا. ہفتے اوپر آ گئی, اتوار کو جال کھینچ دیا اور یہ کہہ دیا جی ہم نے تو ہفتے میں شکار نہیں کیا. یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کے احکام سے بچنے کے لیے الگ الگ راستے نکالتے ہیں. کہ جب رکاوٹ آ جاتی ہے کسی کے راستے میں تو وہ کوئی دائیں بائیں راستہ تلاش کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حلال چیزوں میں رکاوٹیں اور حرام چیزوں میں سہولتیں دیں گے دیکھنے کے لیے کہ مسلمان حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر حلال راستے میں رکاوٹ آ جائے
تو مسلمان رکاوٹ کو ہٹانے کی کیا کوشش کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آدمی مصلحت کہہ کر میری مصلحت کا تقاضا علم کر لینا چاہیے۔ حضرت صاحب نے لکھا ہے، اللہ اکبر، حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ مساجد کو تو پیسا جاتا ہے، آپ تو مصلحت کا لحاظ کرتے ہیں اور مصلحت کی حفاظت کرتے ہیں، دونوں میں بہت غلط ہے۔ ہم تو مصلحت کی حفاظت کرتے ہیں کہ بھائی مصلحت یہ ہے، قانون یہ ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، قانون یہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ تو مصلحت کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ مسالے کو پیسا جاتا ہے، مسالے کو بات نہیں لگتے تو بیوقوف آتی تو اشارہ کر دیا میں نے۔ مسالے کو پیسا جاتا ہے، میں اس کی مثال آپ کو پیش کروں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ آپ اگر کھانا بنائیں اور اس میں آپ ایک تھوڑا سا پیاز، ایک ادرک، ایک لہسن ڈال دیں اور آپ اس کو نہ پیسیں تو آپ کے کھانے میں کوئی لذت نہیں ہوگی۔ جتنا مسالہ باریک ہوگا کسی کھانے میں لذت ہوگی۔ میں آپ کو حضرت خان علیہ کے منصوص سے مثال پیش کروں۔ مسالے کو پیسنے میں کھانے کی لذت ہے، مسالہ کہتے ہیں، وہ اصل میں مصالحہ ہے جو یعنی کھانے کی اصلاح کرنے والی چیزیں، جو کھانے میں کی اصلاح کرتی ہیں، کھانے میں لذت اور ذائقہ پیدا کرتی ہیں، اس کو مسالے کہتے ہیں۔ ان کو صرف اتنا پیسا جاتا ہے کہ وہ بالکل باریک اور پانی ہو جاتا ہے، تاکہ کھانے کی لذت کے بڑھانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مسالے کو اچھی طرح پیسیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، جو لوگ قانون کی وضاحت سے نہیں چھوڑتے ہیں وہ مسالے کو پیستے نہیں ہیں۔ آپ جتنا مسالے کو پیسیں گے آپ کی دل میں اتنی لذت ہوگی۔ اگر آپ قانون کی وجہ سے مصلحت کا خیال کر کے سنت کو چھوڑ دیں گے، آپ کے دین کی لذت اور آپ کے دین کا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمان اپنے دین سے اس لیے بے رغبت ہے کہ قوانین کی مسالے کو پیستا نہیں ہے، بلکہ قوانین کے مسائل کی رعایت کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے بجائے اس کو پیسنے کے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے۔ باطل کے ساتھ یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے، یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے غور کریں، اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار، کہ مسلمان ذرہ برابر بھی غیر مسلم کے حلیے اور ان کے طریقے کی طرف مائل نہ ہو، ورنہ جہنم میں جائے کچھ ہوئے دنیا۔ یہی لفظ ترکنوا کا یہاں ہے، اور یہی لفظ قرآن میں نبی کے لیے بھی الگ استعمال کیا گیا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ آپ غور کریں، عام مسلمان کے لیے بھی یہ حکم ہے، فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نبی کے لیے بھی یہ حکم ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ، وہی لفظ یہاں بھی آیا ہے، بالکل کام بھی آیا ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، ہر چکر میں حج اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ ہر چکر میں آپ
ایسی سنت ہے کہ صحابہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو اصل پر اور بوسہ نہ لے سکوں, اگر رش زیادہ ہو, اگر بوسہ لینا مشکل ہو جائے, اگر دشوار ہو جائے, تو ان کو اس کے کہنے پر غصہ آ گیا. فرمایا اسلام میں اگر مگردی ہوتی, اسلام میں اگر مگردی ہوتی, فرمایا اگر مگر کو جمن پھینک دے. تو کیا ایک ایسی سنت جس پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے بھیڑ کی وجہ سے, ایک سنت جیسے کہ ہوتی ہے, اگر اس پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے بھیڑ کی وجہ سے, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ بھیڑ اگر ہے تو چھوڑ دو. فرمایا ہمارا اسلام میں اگر مگر نہیں ہوتی, اگر مگر کو یمن پھینک. ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ حضرت ان کا حسین سنت, اس سنت کی کوشش کرنا سنت ہے. کیا آپ کو چھوڑ دیں گے کہ سنت ہے, تو سنتیں چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی, سنتیں کوشش کر کے عمل میں لانے کے لیے ہوتی. تو میں نے عرض کیا کہ کا بھروسہ آج لیتے ہیں, اس پر چاندی کا حلقہ, چاندی کا فوج بڑا ہوا ہے, تو چاندی کا فوج بڑا ہوا ہے. لوگ اس پر ہاتھ رکھ کے بوسہ لیتے ہیں. ہاں, یعنی سنت عمل ہو جائے, کسی طرح میں بوسہ لے لوں. اگر آپ چاندی کے فوج پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو آپ ایک سنت عمل کرتے ہوئے ناجائز کام کر رہے ہیں. اس پر ہاتھ رکھنا جائز نہیں. چاندی لگی گناہگار ہو گیا, کیا کرے, کیا کرے گا. آپ کسی سنت کے شوق میں کوئی ناجائز کام کرے, یہ ناجائز سے بچنا ہے, عمل کرنا ہے. بہت کام بتا سکتا. حجر اسود کو بوسہ لینے میں اس پر لگے ہوئے چاندی کے کا جو خول لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں آپ. یہ حج کے مناسک کی کتابوں میں ہوا. اس طرح آپ اسے لیں کہ آپ کا چاندی کو ہاتھ نہ لگے. بتائیے آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے بیت اللہ پر لگی ہوئی چاندی کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے, تو کیا ہاتھوں میں کوئی چیز ڈال دینا یا ہاتھوں میں کوئی بڑا ڈال دینا مسلمان کے لیے؟ بتائیے. وہاں تو صرف آپ چھو بھی نہیں سکتے ذرا سی دیر کے لیے کہ آپ اس کا سہارا لے کر وہ بوسہ لے لیں, کیا آپ اس کو گناہ ملے گا. اور گناہ بھی کوئی آپ کے محلے میں نہیں, گناہ بھی وہ بیت اللہ میں ہے. دھیان, اس گناہ کی مقدار اور اس گناہ کی ظلمت اور اس گناہ کا درجہ بڑھ جائے گا بیت اللہ کی وجہ سے. کیا چین ڈالی ہاتھ میں, یا عام دوست مسلمانوں میں مسلمان کی عادت آنے میں تو درمیان کا خیال آئے گا. میں نے کہا کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہاتھ چاندی کو لگتا ہے تو آج تو یہ ناجائز ہے, آپ کو گناہ ملے گا. آپ ایسی جگہ سہارا لیں جس سے آپ کا ہاتھ چاندی کو نہ لگے. یہ لکھا ہے مناسک کی کتابوں میں. سمجھ دار کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں اس کا وصل جائے. مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے, انہوں نے آپ کو اسود کا وصل نہیں روک دیا. ہم آپ کو وصل نہیں دیتے, آپ کی چاہت
میں بہت آپ کو بڑی اچھی مثال پیش کر رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے میری بات کو کہ کفر کا قانون مسلمان کو ایک سنت سے روکے گا اور پھر یہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ احتجاج کرتے ہیں اور اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ کا ہم سے مطالبہ ہے اس سنت عمل کرنے کا تو آپ ہمارا ایک آپ مطالبہ پورا کر دیں، ہم آپ کے مطالبہ پورا کریں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ ہوتا ہے باطل کا طریقہ کہ مسلمان کے ایک عمل میں رکاوٹ پیدا کرو، اور اگر یہ اس طرح جلدی کوشش کرے تو اس سے کہو کہ پھر ایسا ہے کہ آپ ہمارے مطالبہ پورا کر دیں، آپ مطالبہ پورا کر دیں۔ مطالبہ ہے ہمارا، کفار نے یہ کہا کہ جب آپ بیت اللہ کا طواف کیا کریں ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے کی اجازت اس شرط پر دیں گے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمارے جوتوں کے آگے سے جھک کر جائیں اور جوتوں پر ہاتھ پھیر دیا کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں بعض کفار کا اس طرح کا مطالبہ، میں بات کہہ رہا ہوں، بعض کفار کا اس طرح کا جو مطالبہ تھا مسلمانوں سے وہ مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں تھا۔ میں بہت کافی بات آپ کو، وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں ذرا سی نرمی اختیار کریں، کیونکہ ہمارے ان کے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے، جو دشمنیاں ہو گئی ہیں اور جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کا لحاظ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے مذہب پر تھوڑا سا عمل کر لیں تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ آج بھی مسلمانوں میں ایسے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کے درمیان دین میں کی باتوں میں ایسا سمجھوتا ہو جائے جس سے یہ تعلقات جو بگڑ گئے ہیں ٹھیک ہو جائیں۔ میں بہت آپ سے بہت بنیادی باتیں کرتا ہوں، اللہ کی یہاں سے لوگ جائے، اللہ کی لوگ جائے، اللہ کی لوگ جائے، اس کی اللہ کیا قدم کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے مایا ودو لو تدہنوا فیدہنون ولا تشرکوا اللہ بالعین۔ عجیب بات، اللہ فرما رہے ہیں ان کافروں کی تو یہ دلی تمنا ہے کہ اگر آپ اپنی بات میں اللہ کے توحید کے بیان کرنے میں آپ تھوڑے سے ہلکے پڑ جائیں اور آپ ذرا سا نرم رویہ اختیار کریں تبھی یہ کفار بھی ان دن اگر بیٹھ جائیں گے کہ محمد ہمارے کفر سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہی بات ان کے بارے میں ہے، یہی بات حضور نصارہ کے بارے میں ہے۔ حضور نصارہ ایسا میں لیتا ہوں، یہ تو آپ سے اس سے کم پر راضی ہوں گے ہی نہیں حضور نصارہ کہ آپ ان کی ملت کے اتباع کریں۔ ہم کہتے ہیں آپ اس زمانے کا مسلمان وہ حالات اور ماحول دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ ایسا کام کر لیا جائے جس سے ہمارے ان کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں کیا؟ اللہ نے مسلمان کو یہ کام دیا تھا کہ تم ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو حق کی طرف لانا۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم ان سے مقابلہ کرنا اور اگر مقابلہ نہ ہو تو تم ان کی بات کو قبول کر لینا۔ فرمایا کہ تم اپنی بات کہتے ہوئے ان پر احسان کرنا۔ آج بھی کہتا ہوں کہ تعصب کا علاج، میں بہت کافی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، تعصب کا علاج کفر کے مطالبات کا پورا کرنا نہیں ہے، تعصب کا علاج صرف اکرام ہے۔ تعصب کا علاج صرف احسان اور اکرام تعصب کا علاج۔ تعصب کا علاج احسان اور اکرام ہے، تعصب کا علاج احسان اور اکرام۔
سے کہہ رہا ہوں تعصب کا علاج احسان اور اکرام نہیں. ہاں تعصب کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو احکام چھوڑ دیں، اس سے آپ کو آپ کے اوپر مقابلے اختلاف کر رہا ہے. آپ ہمارا صحابہ تھے کیا کرتے ہیں؟ اگر تم اپنے کھجوروں کی پیداوار اتنی تم ڈاکٹر کو دے دو، ان سے معاملہ کرتے تم بھی اسکول سے رہو، ایک اسکول سے رہیں. صحابہ نے رکھ کیا سنا جب ہم ان کے غلام تھے کفر کے زمانے میں، ہم نے ان کو اپنی پیداوار سے ایک کھجور کو نہیں دی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، ہم اپنے دین کا معاملہ اس سے تجربے کریں. ہم ان سے معاملہ تجربے کریں. اب جب اللہ نے نقاشہ بنا دیا، اللہ نے عزت دے دی. جب ہم ان کے غلام ہوتے تھے اور یہ ہمارے آقا ہوتے تھے اور یہ ہم پر مسلط تھے، ہم نے تو اس زمانے میں بھی ان کو ایک کھجور نہیں دی. صحابہ نے اپنی ہمت ہی ملائی. میں آپ سے بہت بنیادی بات کرتا ہوں. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر فلاں چیز میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو کیا بات ہے، جو کچھ فرض کریں میں واقعہ آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کا بھروسہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک شرط ضرور دیں. کیا ہمارے بزرگ آگے سے جھکتے ہوئے جائیں اور ان پر ہاتھ کرتے ہوئے. میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، آپ اللہ کے راستے میں آپ کے ہاتھ سے نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، نا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. آپ نے تو نفر کو قتال کے ساتھ باندھ کر اس کا ایسا انکار کیا ہے اور اس سے نکلنے میں تاخیر اور وعیدوں کا ایسا صاف انکار کیا ہے. آپ نے جو ایک عاجز پر محمول کر کے اس کو ختم کر دیا. یہ کہتے تو کیا حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر خود جا کر امت کی امداد کے ہاتھ کا مشاہدہ نہ کریں تو آپ کسی قلم سے، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی موبائل سے، کسی پمفلیٹ سے آپ امتداد کے امتداد کے رخ کو آپ بدل نہیں سکتے. یہ میں آپ کی بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کروں. آپ کو یہاں گئی یہاں پر شاید شادی نہیں کروں. اگر نفر نہیں ہے، کوئی طاقت آپ کے پاس نہیں کہ آپ امتداد کو روک دیں. کوئی طاقت آپ کے پاس آپ جا کے دیکھیے، آپ جا کے دیکھیے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ان کے طریقہ عبادت میں شریک ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ حالات ٹھیک رہے اور ہمارے آپس میں محبتیں رہیں. جی ہاں میں آپ سے کیا کہوں گا جو حکومت کا ہے مسائل اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور کفر کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہر قدم پر اللہ کو ناراض کر رہا ہے. ہر قدم پر ناراض میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے بھی شرط لگائی اور پھر یہ کہا نے کیا ہم آپ کو حجر کا مسئلہ نہیں دیں گا، ہمارا تعلق پورا کریں. تفسیر میں ہے کہ جب کفار نے آپ سے اس کا مطالبہ کیا کو ہلکا سا خیال آیا، ہلکا سا خیال کہ بغیر ذکر آگے اگر صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے اس کے مدعوں کی طرف تو بہت کی بات اور ذکر سننا تو ایک مومن کے لیے ناممکن ہے، نبی کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے.
ایک اللہ نے اسے کہہ دیا ہے کہ نشر کرے حقیقت میں آپ کا اگر آپ نے بھی نعوذ باللہ شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آپ کو یہ خیال ہے اگر بغیر دل کے ارادے کے انہیں دکھلانے کے لیے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں اشارہ کرتی ہوں ان کی بزرگ کی طرف اور اس سے یہ خوش ہو جائیں اور یہ مجھے اگر اس کا غصہ لینے دیں تو اس طرح سے اشارہ کرنے میں کیا حالت ہے. یہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں, اس پر عمل بھی نہیں ہوا, آپ نے اس پر عمل بھی نہیں کیا, اس خیال کا آپ نے سوچا بھی نہیں, یہ ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا. اللہ نے فرمایا لولا ان ثبتناک, نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. کیا میں کہتا ہوں کہ ایک نبی سے لے کر ایک عام مسلمان تک ہمارا ایمان صرف اللہ کے فضل سے ثابت ہے. اللہ کے فضل سے باقی ہے, اس کے لیے خیال نہیں آتا. اللہ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لولا ان ثبتناک, نبی جی اگر ہم اپنے آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے تھوڑے سے بغیر ان کے ارادے کے صرف جسم کے اشارے سے آپ ان کی بات کی طرف جھک جاتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آپ کو دیتے. بغیر دل کے ارادے, بغیر دل کے ارادے کے جسم کے ساتھ اگر آپ ظاہری اشارہ بھی کر دیتے ان کی بات کی طرف, کی طرح سے بھی آپ جھک جاتے, طرح سے آپ جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آپ. میں نے کیا کہ مثال کیا کریں بڑی اچھی مثال ہے. مسلمان یہ کہہ کے سننے کو چھوڑ دیتا ہے کہ حالات ایسے ہیں, قانون یہ ہے اور ماحول اس طرح کا ہے, لہٰذا اس سنت کو چھوڑ دینے میں کیا حال ہے؟ فرض تو ہے نہیں کوئی, فرض تو ہے نہیں, سنت ہے, چھوڑے جا رہے. صاحب ہے کہ بیان میں ایک مثال ہے, میں پڑھ رہا تھا اس کو, اللہ ہی مثال دی فرما رہے ہیں کہ باطل کا کفر کا مسلمان سے کسی سنت کو چھڑوانے کا مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد ہوتا ہے پورے دل کو ضائع کرنا, پورے دل کو ضائع کرنا. میں اس کے بیان اس کی مثال ہے, اور یہ وہی مثال ہے. سمجھے کہ لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا. ہمارے یہاں لوہا ہی لوہا ہے, اچھے لوہے کی کانیں ہیں, لوہے کی کانیں ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے. ہمیں آپ کے میلوں میں پھیلے ہوئے جنگل سے ایک بالش لکڑی چاہیے. یہ جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے سوال. میری بات کو آپ بہت دھیان سے سننا. اس طرح کافی اس زمانے کی اس زبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ اگر یہ چھوٹی سی سنت ہے ہم آپ کس کو چھوڑ دیں, اگر آپ یہ بات سنت چھوڑ دیں. ہماری کمپنی کا ایک قانون ہے اور ہماری کمپنی کا رول ہے اور ہماری کمپنی کا یہ مزاج ہے اور ہماری کمپنی کا یہ دستور ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں ایک سنت, بالکل میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ لوہے کے بعد لکڑی بالکل نہیں تھی. اس نے لکڑی کے جنگل کے بادشاہ سے ایک باری لکڑی کا سوال کیا.
بادشاہ نے اپنے وزیروں سے سوال کا مشورہ کیا کہ بھائی یہ مطالبہ کر رہے ہیں. بادشاہ وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت 1 انچ بھی اپنی کو نہیں دیں گے. بادشاہ کی بات ہے ہم نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا ہمارے پاس تو بہت لکڑی ہے, ہمارے پاس تو بہت لکڑی ہے, کلوں میں جنگل پھیلا ہوا ہے, ایک باری لکڑی جی کا فرق پڑ جائے گا. وزراء نے کہا نہیں بادشاہ سلامت جیسے ہم نہیں دیں گے. بادشاہ مانا نہیں اور بادشاہ نے 1 باری لکڑی لوہے کے مطالبے پر ان کو دی. ایسے بیان سے میں آپ کو نقل کر رہا ہوں, آپ سب پہلے بیان کروا رہے ہیں. اس نے اس لکڑی کی ہتھی لگائی آرے میں اور پورا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. ہتھی لگائی. اب ہر بڑھئی جانتا ہے, ہر کارپینٹر جانتا ہے کہ جب تک آرے کے اندر لکڑی کی ہتھی نہ ہو آر چلے گا نہیں. بڑھئی کے جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں سارے اوزار لکڑی لوہے کے ہوتے ہیں, مگر اس میں لکڑی شامل ہوتی ہے. کوئی اوزار لکڑی کے بغیر نہیں ہوتا. نہیں آنی لے لو, رسا لے لو, آری لے لو, بسولا لے لو, سارے اوزاروں میں لکڑی شامل ہوتی ہے. اس لکڑی کی اس سے قوت ملتی ہے لکڑی کو کاٹنے میں. بہت آپ کو آسان کر دیا. ہمارے بیان میں کہ لکڑی لوہے کو یہ لوہا لکڑی کو بہتری سے کاٹ دیتا ہے. بڑے بڑے دراور کھڑے ہوئے طرف پھر چھوڑا دیے جاتے ہیں. تو لکڑی نے کہا ہے مرتبہ لوہے سے تو مجھے اتنی بہتری سے کاٹتا ہے, مجھے مجھ پر رحم نہیں آتا. اس نے کہا لوہے نے میں تو آپ کو نہیں کاٹ سکتا تھا, آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر کسی میں کوئی عقل ہے تو سمجھے گا مثال کو. اور اگر گناہوں کی وجہ سے یہود و نصارہ کے طریقوں کی وجہ سے عقلیں خفت ہو چکی ہیں تو اس مثال سے کوئی عبرت لے گا نہیں, ورنہ یہ مثال عبرت کے لیے کافی ہے. تو کیا جب آپ سے آپ کی کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ کو ملازمت مل جائے گی مگر آپ کی سنت چھوڑ کر آئیے, تو آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا ملازمت تو ضروری ہے دینا کیونکہ معاش کا مسئلہ ہے, یا آپ سنت چھوڑ دیں گے. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بیچا ہے, دین کے بدلے میں دنیا کو خریدا ہے, دین کو بیچ کر دنیا کو اختیار کیا ہے. یہ وہ مسلم ہے. قرآن ان پر ان کی بڑی برائی کی ہے پورے قرآن. یہ ہے وہ قسم جو دنیا کو ترجیح دیتی ہے دین پر اور آخرت پر. یہ ہے وہ جو کسی کمپنی کے قانون کی وجہ سے کسی ایک سنت کو چھوڑ دیں, انہوں نے دنیا کو آخرت پر آگے بڑھا دیا ہے. اللہ ایسے مسلمانوں کو دنیا میں لے کر نمٹا دے گا. یہ ٹھیک ہے, تمہیں دنیا چاہیے. میں سوال کیا کرتا ہوں, اگر کوئی کمپنی جہاں آپ کو مہینے کے 1 لاکھ روپے کمپنی ہے, آپ کو اپنی کمپنی کا سپروائزر بنا لے تو اگر ماہانہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے, مگر ہماری کمپنی کا قانون یہ ہے کہ آپ کو ہماری کمپنی میں ملازمت کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص آپ کو بٹوانا پڑے گا. یہ کیا بول رہا ہوں آپ کا میں کہتا ہوں یہ آدمی پورے خاندان کو جمع کرتے ہیں اور یہ کہ میں تم سب کا خرچہ اٹھاؤں گا. 1 لاکھ روپے ملے, 2 لاکھ روپے مجھے ملیں گے مہینے کے, اور تم سب کی ضرورت ہے. بتاؤ کیا خیال ہے, میں اپنے ہاتھ کٹوا دوں. بتائیے, اس کی ماں باپ بھائی رشتے دار تیار ہو جائے. اور لوگ یہاں جواب دیکھو. میں ان احمقوں کو سنانا چاہتا ہوں جن کا خیال یہ ہے کہ کسی کمپنی کے لیے سنت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کل کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں جنہیں لوگ عالم سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں بھائی مسائل کو دیکھو کیسے تھوڑی دین میں کوئی مشکل نہیں ہے, دین تو بہت آسان ہے. دیا
دین کی آسانی کا آپ کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ جہاں سہولت ہو وہاں عمل کرو، جہاں مشکل ہو وہاں عمل چھوڑ دو. یہ آپ کو یہ دین کی آسانی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کو برباد ہو جائے کرنا ہے. میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. اگر کمپنی کا قانون یہ بن جائے کہ آپ ایک ہاتھ کاٹ کر آئیے نا، تو کمپنی آپ کو قبول کر لے گی اور آپ کو اس پر 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی. بتائیے کوئی، میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی محتاج خاندان ہو اس طرح دکھ جائے گا. آپ کیا کریں؟ کتنے محتاج ہیں؟ ہم تو بہت محتاج ہیں، فقیر ہیں. اگر ہمارے ابا کا ایک ہاتھ کٹتا ہے کمپنی کے رول پر اور کمپنی کے قانون میں، تو ابا کا ہاتھ کٹ جائے کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے. لیکن اتنی بڑی رقم آئے گی جس سے پورا خاندان ہمیشہ کے لیے پڑے گا. ابا مر جائیں گے، پینشن ملتی رہے گی. آپ بتائیے یاد ہو جائے گا. میں حیران ہوں کہ آپ اپنے آجو کے کاٹنے پر تو تیار نہیں ہیں، لیکن سنت کو جمع کرنے کا آپ تیار ہے. پیچھے حساب کریں. اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی شعبے میں ملازمت کرتا ہے اور اس ملازمت میں ایک سنت چھوڑنی پڑتی ہے، تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے. اگر مسلمان کو کسی بھی قانون میں کوئی سنت چھوڑنی پڑتی ہے تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے. یہ اللہ کے یہاں مجرم معلوم نہیں. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ کے عذر کو کیوں قبول کیا؟ اللہ کے یہاں صحابہ کے عذر کے قبول ہونے کا کفر کی شدت سبب نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی نہیں، مگر مجھے کہنی ہے. کفر کی شدت صحابہ کے عذر کے اللہ کے یہاں عذر کے قبول ہونے کا سبب نہیں ہے. بالکل اپنی بات پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری شرح کے ساتھ بڑھیا. علم تکن عبد اللہ واسعۃ فتحاته فیہا. تمہارے دین میں رکاوٹ آ رہی تھی تو کیا اللہ کے زمین کشادہ نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ سے، اس کشادگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کر کے وطن کر لیتے. اس کشادگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ جو اور راستے اسباب کے معاش کے تم نے کیوں اختیار کیا؟ تم نے معاش میں وہ راستہ کیوں اختیار کیا جس میں تمہاری ایک ذمہ داری ہو رہی تھی؟ میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مہاجر تاریخ وطن کو نہیں کہتے صرف وطن چھوڑنے والے کو، بلکہ مہاجر سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس میں کوئی سنت ضائع ہوتی ہو. ایک بات یہی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اسے دوہراؤں آپ کے سامنے. صحابہ کا عذر کفر کی شدت نہیں ہے. صحابہ کا عذر کفر کی شدت نہیں ہے. میرا جملہ سب سے میں آسان کر دیتا ہوں. مجھے کہیں ملا نہیں ہے، مجھے کہیں ملا نہیں کہ کفار نے کسی بات پر سختی کی ہو اور صحابہ نے اس کو کافروں کی شدت پر چھوڑ کر صاحب اللہ کے یہاں معذور ہو گئے ہیں کہ بھائی اللہ نے کہا کہ آپ معذور ہیں، آپ چھوڑ دیجیے کو. نہیں، اللہ کے یہاں عذر کے قبول ہونے کے لیے، اللہ کے یہاں عذر کے قبول ہونے کے لیے اس سنت پر عمل کی کوشش شرط ہے. سنت پر عمل کی کوشش شرط ہے، شرط. کی کوشش شرط ہے، شرط درجہ کہہ رہا ہوں.
سنت پر عمل کی کوشش نہیں کرتے تو آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں ملیں گے. سوال اللہ کی طرف سوال اللہ کی طرف سے کہ آپ کی اس کام میں رکاوٹ پیش آئے گی، آپ کی کیا کوشش ہے؟ آپ نے کیا کوشش ہے؟ اللہ کے سوال ہے آپ کی کیا کوشش ہے؟ آپ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، کیا کرتے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، آپ کے دادا کا بھی مکان ہے گاؤں میں، آپ شہر میں رہتے تھے، اس مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا، کیا بات ہوتی ہے؟ سنو بہت مکان کسی نے قبضہ کر لیا، آپ دیا 50,000 کا مکان اور کسی نے قبضہ کر لیا، آپ بتائیے کیا خیال ہے آپ اس مکان کو چھوڑ دیں گے یا اس مکان کو حاصل کرنے کے لیے وکیل کھڑا کریں گے، مقدمہ لڑیں گے، کیا کریں گے آپ؟ صحیح ہے. جب آپ کے مکان چھین کے لے جانے لگے تو آپ کھڑا کر دیتے ہیں اور مال جان عقل کوشش قوت جتنے آپ کے پاس ہے سب لگا دیں گے آپ حاصل کرنے لگے. اور جب آپ کو سنت چھیننے لگے تو آپ سے قانون ہے، مجبوری ہے، چھوڑ کر جو لوگ دنیا کو ترجیح دیں دین پر، وہ دین کی برکتیں، دین پر وعدے، یہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ کبھی نہیں دیکھ سکتے. دین پر وعدے، دین کی برکتیں ایسے لوگ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ قانون کی وجہ سے اگر مسلمان دین چھوڑتا ہے تو صاف بات ہے کہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، معذور نہیں ہے. معذور بولے کیونکہ معذور کے تین شرط ہے. جس آدمی کو کسی کمپنی میں کسی سنت سے روکا جاتا ہے اس کے اللہ کے یہاں معذور ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی. اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ قانون سے راضی ہو گئے ہیں، آپ قانون سے راضی ہو گئے ہیں. پہلی بات، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کمپنی کے لباس میں یا پینٹ آپ پہنے ہوئے ہیں، میں تو آپ سے تکلف کہتا ہوں کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کا حکم اللہ کے یہاں پنڈت کے لباس کا ہے. بالکل بیچارے بکاؤ لوگ ہیں جو تعمیریں کرتے ہیں جوتی، سب بکاؤ، سب بکے ہوئے ہیں، سارے خریدے ہوئے ہیں باطل کے جو انگوٹھا موڑ کے بات کرتے ہیں. سب بکاؤ. کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ پنڈت کا لباس پہنے ہوئے ہیں. ایک پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے. صاحب لکھا ہوا حدیث صاحب کالمی میں کہ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے وہ حکم پینٹ پہننے والے کا ہے. پنڈت ہے انگریز دونوں برابر ہے، کافر ہونے میں اللہ کے ہونے میں دونوں برابر ہے. اور اگر آپ کو کسی جاہل نے پڑھی پڑھائی ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا فاسق کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ سنت کا کوئی لباس نہیں. سنتے تھے کیا بول رہا ہوں؟ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے وہ حکم پینٹ پہننے کا ہے. سب میں نے عرض کیا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے کیا کوشش آپ کے جی میں تو اپنے لباس نہ آؤں گا کمپنی میں، آپ ملازمت دے ورنہ میں بچی کروں گا، کچھ کر لوں گا. دنیا میں بہت کام کرنے کے ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی اسی کمپنی میں کام کرے، کیا ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں
جو لوگ ان کمپنیوں کے لیے سنتوں کو ضائع کرتے ہیں وہ اس فن کا حاصل کرنے میں اپنی پڑھائی کے زمانے میں نمازیں ضائع کر چکے ہیں. یہ اس کی نحوست ہے کہ جو فن نماز کو ضائع کر کے حاصل کیا جائے گا اس میں آدمی غیر مسلم کا حجیہ کے بغیر اس کمپنی میں کام کر نہیں سکتا. میں تو آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں جو فنون حرام راستے اختیار کیے جائیں گے، جو فنون حرام راستے اختیار کیے جائیں گے، میں بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں. آپ تعلیم بھی پڑھایا ہے، آپ نے نمازیں ضائع ہوئی ہیں، جبکہ ایسی تعلیم کا حاصل کرنا حرام ہے جس سے کوئی نماز قضا ہوتی ہو. میں کیا بول رہا ہوں؟ ایسی تعلیم حاصل کرنا حرام ہے، دوستوں کی بات ہے، جس سے کوئی نماز قضا ہو. پکی بات سارے اسکول میں پڑھنے والے اگر ان کی نماز قضا ہوتی ہے تو ان کا پڑھنا حرام ہے. پکی بات کیونکہ نماز کو ضائع کرنا حرام ہے. یہ اس کی نحوست ہے کہ ان کو ان دنیا کے فنون پر جو ملازمتیں ملتی ہیں، یہ ملازمتیں ان ملازمتوں میں ان کی عمر کو ننگا کیا جاتا ہے، ان کی سنتوں کو ختم کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں مجبوری ہے. کہتے ہیں انہیں مجبوریوں کو دیکھ کر لوگ بیٹھ کے غور کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، حالات ایسے ہیں، ان حالات میں اگر یہ اجازت دے دی جائے تو کیا حرج ہے، کیونکہ کوئی فرض تو ہے نہیں سننا چاہیے. یہ ہے وہ دیمک جو اسلام کو لگی ہوئی ہے. میں کیا دنیا میں باطل قوموں کی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے کلچر کے سامنے قانون جھکتا ہے. کیا بول رہا؟ دنیا میں ایسی باطل قوموں کی مثالیں موجود ہیں جن کے کلچر کے سامنے قانون جھکتا ہے. مسلمان جس نے ساری اقوام باطلہ کو جھکایا تھا، آج مسلمان اقوام باطلہ کے سامنے جھکا ہوگا. کیا بول رہا؟ اگر اقلیت میں آ جائے، کفر اگر اقلیت میں آ جائے اپنے کلچر پر جمع ہو تو وہ مسلمانوں سے مضبوط ہے جو اکثریت میں آ کر اپنے کلچر پر جمع نہیں. کفر اگر اقلیت میں ہو اپنے کلچر پر جمع ہو تو وہ مضبوط ہے ان اکثریت کے مسلمانوں سے جو اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں. کسی کی طاقت اس کی تعداد سے نہیں. طاقت جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کی وہ ان کی حیات ان کی اجتماعیت سے ہے. ان کی حیات ان کی اجتماعیت سے. تو میں نے عرض کیا کہ میں 3 شرطیں بیان کر رہا ہوں. 3 شرطیں میں بیان کر رہا تھا، اگر پائی جاتی ہیں تو یہ اللہ کا معذور ہے، ورنہ مجھے پہلی شرط کہ آپ نے کوشش کیا کی. دوسری شرط سنیے، اتنے دیر آپ اس قانون کی مجبوری میں اس حجیے میں ہیں، یہودیوں کو حجیے میں میں کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ کو اپنے لباس سے ایسی نفرت ہو جیسے آپ کے بدن پر کوئی غلاظت گندگی لگ گئی ہو اور آپ اس کو ہٹانے لگے. آپ کو مجبور کر کے آپ پر یہ لباس چڑھایا گیا ہے، آپ اس کو ہٹانے لگے. اگر آپ اسے
کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ اللہ کے ہم نہیں کسی شخص یہاں سے آپ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے اپنی لباس تبدیل کر لیں تو آپ اللہ کے یہاں معذور ہیں مٹن مجھے کیا بول رہا ہوں آپ اللہ کے یہاں معذور بٹا آپ اگر آپ نکلتے کپڑے بدل دیتے تو کیا کریں میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو سنت کے حلیے کی طرف آنے میں اتنی ہی جلدی کرنی چاہیے جتنا جلدی معذور آدمی کا اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کو نماز میں قیام کی طرف آ جانا چاہیے پھر آپ کو آسان کر دیا آسان کر کیا ایک آدمی قیام کر دے نماز میں قیام کر دے آپ کے پیر میں تو اسی تکلیف اچانک ہو گئی کیا آپ کھڑے نہیں رہتے کیا آپ کھڑ جائیے اگر بیٹھے آپ کو عذر ختم ہو گیا تو آپ کو قیام کی طرف جس سے جلدی آنا چاہیے اتنا جلدی مسلمان کو ایسے ڈپارٹمنٹ ایسے شعبوں سے نکلنے کے بعد اپنی سنت کی طرف واپس آ جانا چاہیے تو آپ انہی شرائط کے ساتھ اللہ کے یہاں معذور ہو سکتے ہیں میری ساری بات صحابہ کرام اس وجہ کو لے کر بات ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں اور سارے لوگوں کے ماحول میں ایک اکیلے صحابی میں وہ ساری بادشاہ کی فوج وہ ریشم کے کپڑوں میں اور قیمتی سونے زیورات میں ان صحابی کے دن خیر نہیں آیا کہ کم سے کم کپڑے صاف کریں لیکن عامر نے ایک مہینے کی کھاد باندھی ہوئی تھی اپنے بدن پر اور اس کے اوپر سے رسی باندھی ہوئی تھی جو وہ بادشاہ تھے جو بادشاہ کو دعوت دینے کے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جو لوگ اپنی دین کی محنت کرتے ہیں میں آپ سے بالکل دو لفظ بات کر رہا ہوں جو لوگ اپنی دین کی محنت کرتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے جو لوگ کسی سنت پر کسی کو ملامت کرتے ہیں اللہ ان کو دین سے محروم کر دیتے ہیں حالت یہ مسلمان کی سنت پر عمل کرتی ارے تم نے کیا کر دیا تم نے کیا کر دیا جی جو سوال مسلمان کبھی کسی مسلمان کی بدعت پر کرتا تھا کہ تم نے یہ کیا بدعت شروع کر دی آج مسلمان یہ سوال مسلمان سے سنت پر کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا مسلمان کی دین کا گرتے گرتے یہاں پہنچ چکا ہے کیا مسلمان کسی بدعت پر عمل کرے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں بدعت عمل کرے تو مسلمان سوال کرتا ہے تم نے کیا کر دیا میں نے آپ سے کہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ جو ملکوں میں گئے وہ ان کے نظام سے ان کے مزاج سے ان کے لباس سے ان کے طریقوں سے ذرا برابر متاثر ہوئے بادشاہ نے سونے کی کرسی رکھی تعلیم کے لیے تم کھڑے رہے کہ بیٹھیے نا کرسی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہتے یہ کرسی سونے کی ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی کرسی پر استعمال سے مسلمان کے لیے حرام کیا ہے اس پر نہیں بیٹھے آپ بتائیے اس عمل کی دعوت بادشاہ کے محل میں دی جا رہی ہے تو جو بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سونے کی کرسی پر بیٹھے سے انکار کر رہا ہے اس پر اس کا کتنا غور پڑے گا کہ اس آدمی کو بیان سننے کی کیا حیثیت ہے کرسی پر بیٹھنا پسند کرتا ہے صحابی نیچے بیٹھ گئے زمین میں کہ میں یہاں زمین بیٹھوں گا یہ سونے کی کرسی پر بیٹھنا تو ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ ہمارے نبی سے منع کیا مسلمان کا یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ آپ غیروں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے طریقوں میں ان کے حلیوں میں یہاں تک کہ ان کے فنون میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا یہ مسلمان پڑھائے گا اللہ نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اللہ نے وہ رعب
3 چیزوں میں رکھ دیا ہے. آگے 3 چیزوں میں وہ رعب قیامت سے کے رکھ دیا گیا ہے جس رعب سے نبی کی مدد ہو رہی ہے. اس رعب سے نبی کی مدد ہوئی ہے، وہ رعب قیامت سے کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا گیا ہے. دعوت میں صحیح بات، دعوت میں اور آپس کی اجتماعیت میں اور اتباع سنت. اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کو مرعوب کرنے کے لیے اس کا کوئی بھی جلد اختیار کرے گا تو اللہ ایسے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے سامنے ذلیل کریں گے. کوئی مسلمان کوئی بھی بادشاہ والے وزیر خواتین و عوام میں سے اگر کوئی مسلمان کافر کو مرعوب کرنے کے لیے اس کا کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ ایسے مسلمانوں کو کافروں کے سامنے ذلیل کریں گے. اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے. حضرت نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت نے فرمایا اگر ہم غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. یہ حضرت کا صاف الفاظ ہے. اگر ہم غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. میرے دوستوں میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کی وہ اہمیت ہے جو عقیدے کی اہمیت ہے. میں نے شروع سے سارے واقعات مثالیں سب کی ہے. اس لیے سنت کا احیاء اس دعوت کے کام کا اصل مقصد ہے. وہ بات میری بات بھی لگتی ہے، پوری سے لگتی ہے کہ آپ کی سوچ اتنی تنگ ہو چکی ہے. اگر مسلمان عملی سنت کو لے کر نہیں کرے گا تو آپ کے اخبار رسائل اور یہ آپ کے موبائل اس کو آپ نے دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں اس میں نہ کوئی اثر ہے نہ اس سے کوئی تذکیر کا زیادہ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی اثر ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. باطل راستے سے آپ کو پھیلانا باطل کا تعاون کرنا ہے. باطل کے راستے سے آپ کو پھیلانا باطل کا تعاون، اسلام کا تعاون. اس کے لیے تو ایک بنیادی عمل ہے کہ مسلمان نقل و حرکت کے ذریعے عمل کی پیش کرے. اگر یہ بات نہ ہوتی، میں کہتا ہوں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، اگر مسلمانوں تک دین کے پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کے علاوہ کوئی ذریعہ ہوتا تو نفر میں داخل کی دھمکیاں نہ ہوتی. قرآن سے بڑا ہوتا. آپ سمجھتے قتال کے لیے آپ کا خیال غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نفر قتال کے لیے آپ کا خیال غلط ہے. نفر کی اہمیت عملی چیز پیش کرنے کے لیے، نفر کی اہمیت عملی اگر دین کی اشاعت کا نفر کے علاوہ کوئی ذریعہ ہوتا تو اس نفر کی تاخیر پر قرآن میں عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی. قرآن بھرا پڑا ہے. اس سے میں پورا ملبہ اس کا عالم کرے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنت کا پابند بنانا ہے. اس روز سے اللہ کی مدد کی آپ کے صحابہ کی وہ روز اتباع سنت میں عبداللہ بن عمر کا شیر میں تھپڑ مار کر اصل ہٹا دینا یہ کوئی ایمان کا کمال نہیں ہے، یہ اتباع سنت کا کمال ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اتباع سنت کا کمال ہے. کیونکہ جاری اتباع سنت ہوتا ہے اس کے سنت اتباع سنت کا دور ہر مخلوق پر پڑتا ہے، چاہے کفر ہو چاہے وہ شیعہ آپ سے بیٹھا ہوا ہو، وہ مرعوب ہوتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے. مرعوب ہوتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے. آپ لوگ کیا جتنے ہی واقعات آپ کا سلم کے ساتھ غیر مددوں کے ہیں وہ سارے کے سارے غیر مدد واقعات آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ وہ آپ کے طریقوں کا ہو گیں گے، آپ کے طریقوں کا ہو. اس لیے پورا مسئلہ ہے فیصلہ کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اس سنت کی احیاء کے لیے پہلے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں
بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔